امام حسین علیہ السلام کی رخصتی مدینے سے، اور پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، آپ سب کے مرحومین کی طرف سے قربتاً درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاتی ہے بہار آج مدینے کے چمن سے، ہے بغض لعینوں کو شہن شاہ زمن سے، تنگ آئے ہیں شبیر اب آدا کے چلن سے، کرتے ہیں بیاں باقی طرح کوچ وطن سے، فرماتے ہیں یہ منزل آخر کا سفر ہے، مدفون مسافر ہوں کہاں کس کو خبر ہے، مدفون مسافر ہوں کہاں کس کو خبر ہے، اب میں راہ معبود گھر چھوڑ رہا ہوں، آرام گہن خیر بشر چھوڑ رہا ہوں، صغرا کو بھی بادیدائے تر چھوڑ رہا ہوں، ہر چند ہے بیمار مگر چھوڑ رہا ہوں، احباب کی فرقت کا قلق ساتھ ہے میرے، لیکن یہ مسرت ہے کہ حق ساتھ ہے میرے، لیکن یہ مسرت ہے کہ حق ساتھ ہے میرے، فرمایا یہ رخ کر کے سوئے قبر پیمبر، نانا مجھے روزے سے چھڑاتے ہیں یہ ستمگر، رہ رہ کے یہی سوچتا ہوں بادل مضطر، ایسا نہ ہو کٹ جائے مدینے میں میرا سر، یہ خون میرا مدینے میں جو بہہ جائے گا، نانا یہ خون میرا مدینے میں جو بہہ جائے گا، نانا اس شہر کی توقیر میں فرق آئے گا، نانا اس شہر کی توقیر میں فرق آئے گا، نانا پھر سوئے بقیہ رخ پر نور بھرایا، اشک اشک آنکھوں سے بہنے لگے دل غم سے بھرایا، مجرے کے لیے سر بادب اپنا جھکایا، رو رو کے یہ خاتون قیامت کو سنایا، اماں تیرا گھر ہوتا ہے برباد خبر لے، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد خبر لے، سر پیٹتی ہے زینب ناشاد خبر لے، اماں جسے تو نے تھا بڑے ناز سے پالا، آدھا نے اسے آج مصیبت میں ہے ڈالا،
ہوتا ہے جدا تجھ سے، ہوتا ہے جدا تجھ سے تیرا منتوں والا، اب کون کرے گا تیرے مدفن پہ اجالا۔ جنگل میں جو گھر جاؤں خبر لینے کو آنا، خنجر کے تلے گود میں سر لینے کو آنا، خنجر کے تلے گود میں سر لینے کو آنا، تھرا کے پھر آواز یہ دی روح حسن کو، بھائی نہ بھلا دینا محبت کے چلن کو، جنگل سے چلا جاؤں جو میں نہر لبن کو، آدا سے بچا لینا ذرا آ کے بہن کو، اماں نے بہت چومے ہیں ہم شیر کے بازو، اماں نے بہت چومے ہیں ہم شیر کے بازو، باندھے نہ کوئی زینب دلگیر کے بازو، باندھے نہ کوئی زینب دلگیر کے بازو، سن کر یہ سخن کانپ گئی زینب مضطر، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں سبط پیمبر، جرأت ہے کسی کی جو تشدد کرے مجھ پر، عباس سا جرار ہے زینب کے برابر، شہ بولے بہن اکبرو عباس نہ ہوں گے، اس وقت تیرے شیر تیرے پاس نہ ہوں گے، اس وقت تیرے شیر تیرے پاس نہ ہوں گے، جاتی ہے بہار آج مدینے کے چمن سے۔ گزارش ہے جناب مولانا عباس عابدی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آخری میں کچھ اپنا خطاب فرمائیں، ایک درود بھیجیں امت والے کو آگے غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه وسفيه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين خير بريته، واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلاة حضرات گرامی، آپ سب کا شکریہ کہ آپ مسلسل پوری توجہ سے ان مجلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ 1447ویں ہجری سال کا یہ عشر اولا اور عشر اولا کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے، اور اس پورے عشرے کا عنوان ہے عقائد کا بیان، کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں۔ اس کے ریویو کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ زمانے تیزی سے بدل رہے ہیں اور عقائد میں خرابیاں پیدا کرنے والے مسلسل خرابیاں پیدا کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارا سرمایہ اس پر لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو چینج کیا جائے، ان کی آئیڈیالوجی کو چینج کیا جائے، ان کی سوچ کو بدل دیا جائے، اس لیے کہ اب جو زمانہ ہے وہ زمینوں پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے، دلوں پر قبضہ کرنے کا زمانہ ہے۔ زمانہ اب زمینوں کے کیپچر کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی سوچ کو کیپچر کرنے کی بات کرتا ہے۔ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، زمانہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ بدلنے کا زمانہ ہے۔ ایسے میں عقائد کو ہم خود سمجھیں، اپ گریڈ کریں، ریکال کریں، ریفریش کریں، ریویو کریں، اور اگر کہیں خرابی آ گئی ہے تو اس خرابی کو دور کریں تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہو وہ پیور رہے۔ 2 مجلسیں نکل گئی ہیں، یہ تیسری مجلس ہے۔ ہم نے پہلے ہی مجلس پہ تمہیدی گفتگو میں بتایا کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ عقیدہ ہر ماننے کو نہیں کہتے، بلکہ اس ماننے کو کہتے ہیں کہ جو عقل اور فطرت کے عین مطابق ہو۔ اگر عقل یا فطرت کے خلاف کوئی بات آپ مانتے ہیں تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، نظریہ ہو سکتا ہے، مگر عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ عقائد ایک لمبی فہرست ہے، اور ہم اس میں جو چیدہ عقائد ہیں ان کو اصول دین کا نام دیا گیا ہے۔ دین کی جڑیں، جو دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنایا ہوا، بھیجا ہوا ہے، جس دین کے پہنچانے میں 1,24,000 نبیوں نے محنتیں کی ہیں، جس دین کے بچانے کے لیے 12 کے 12 اماموں نے قربانیاں دی ہیں، جس دین کو بچانے اور ہم تک پہنچانے کی کوششوں میں مسلسل علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، شہداء نے اپنی شہادتیں دی ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور دین کو اگر سمجھنا ہے تو ایک درخت کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، ایک درخت جس کی جڑیں ہوتی ہیں، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر پھول اور پھل ہوتا ہے۔ یہ درخت بھی جس کو ہم دین کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو درخت ہی کا نام دیا، مگر بڑا خوبصورت ایک نام اسے جو دیا، شجرہ طیبہ۔ یہ پاک و پاکیزہ شجرہ ہے، یہ درخت پاک و پاکیزہ ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین پر سٹیبل ہیں، صحت مند ہیں، کبھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتی ہیں، اور پھر اس کی شاخیں ہیں اور وہ جو آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا
کل حین بإذن ربها، اپنے رب کی اجازت سے ہر زمانے میں ہر فصل میں یہ پھل دینے والا درخت ہے. ہر زمانے میں درخت یہ پھل دیتا ہے. تو اسی درخت کی جو جڑیں ہیں وہ 5 ہیں. کائنات کو اللہ نے 5 کے صدقے میں پیدا کیا ہے، تو جو دین ہے وہ اس دین کی بھی جڑیں کتنی ہیں؟ بولیے 5 جڑیں ہیں. توحید پہلی اس کی بنیادی جڑ ہے، جو جڑوں کی بھی جڑ ہے توحید. دوسری بولیے ساتھ میں تھوڑا سا آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، عدل ہے، عدل الہی، جسٹس آف اللہ سبحانہ تعالی، ڈیوائن جسٹس. تیسری جڑ ہے نبوت، نبوت رسالت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں. چوتھی جڑ ہے امامت. جیسے نبوت کے ساتھ رسالت ہے، امامت کے ساتھ بھی ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ ولایت. ماشاءاللہ، امامت و ولایت. اور 5ویں اور آخری جڑ کیا ہے؟ قیامت، آخرت. تو ان پر ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ ہم اس سے بندھے ہوئے ہیں. اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو خود بخود شاخیں بھی مضبوط اور اچھی ہوں گی، صحت مند ہوں گی. پھر شاخوں سے پھول اور پھول کے ساتھ ساتھ پھل ظاہر ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح توحید کا عقیدہ آپ کا مضبوط ہے تو آپ کو بار بار نماز پڑھنے کی دعوت دینے کی ضرورت کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ توحید جو سمجھ جائے گا وہ خود اٹھے گا عبادت کے لیے، وہ خود نماز کے لیے اٹھے گا. اس کو نماز کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ کس کی ہونی چاہیے؟ جیسے مالی پانی، میں نے عرض کیا تھا تمہیدی گفتگو میں، مالی پانی شاخوں کو نہیں دیتا، جڑوں کو دیتا ہے. اسی طرح تبلیغ جڑوں کی ہونی چاہیے، اصول دین کی ہونی چاہیے، تاکہ اصول دین صحیح ہو جائیں گے تو فروع دین خود بخود صحیح ہو جائیں گے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. ہم نے تمہیدی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ عقیدے کو کہاں سے لیں. اس کے 4 سورسز ہیں. 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبلٹ ہمارے اندر رکھی ہیں کہ جن کو ہم یوٹیلائز کریں، استعمال کریں اور عقیدے کو چیک کیا کریں. اور 2 ایکسٹرنل ہیں، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں. 2 جو انٹرنل ہیں، ایک کا نام فطرت، نیچر، the pure nature، پاکیزہ فطرت، اور دوسرے عقل انسانی جو پیغمبر باطنی ہے، اللہ کی جانب سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. مجھ میں اور حیوان میں یہی تو فرق ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، میرے پاس عقل ہے، تو میں اس کو بھرپور استعمال میں لے کر آؤں. 2 اندر اور 2 باہر سے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے عقیدے اور عمل دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام بولیے اہل بیت ہے. اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں رسول بھی ہیں. کوئی یہ مسٹیک نہ کر لے کہ اہل بیت آپ نے کہہ دیا رسول کو چھوڑ کے بات کی. نہ، رسول اللہ بھی اہل بیت میں ہیں. جب ہم پنجتن کہتے ہیں تو پہلا کون ہے؟ بولیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ رسول اور رسول کی آل ہے اہل بیت. اب آئیے 4 سورسز کی تھوڑی سی ہم نے تشریح کی کہ فطرت کیا ہے، عقل کیا ہے، قرآن کیا ہے، پھر اہل بیت کیا ہے. قرآن کا اگر کوئی آئینہ ہو تو وہ اہل بیت ہے. قرآن کو اگر اللہ جسم دینا چاہے تو وہ جسم
قرآن بن کر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اہل بیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. قرآن کو اگر جسم سمجھ لیں تو اس کی روح کا نام اہل بیت ہے، اور اگر اہل بیت کو جسم کہیں تو قرآن کا جو جسم ہے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے. ان دونوں میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدائی نہیں ہے. جب بھی کوئی انسان ان دو کو الگ سمجھنے لگے گا اس کا عقیدہ وہیں سے خراب ہونے لگے گا. نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ عدل سمجھ میں آئے گی، نہ نبوت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی، نہ قیامت ہی سمجھ میں آئے گی، بلکہ اس کی خود اپنی قیامت ہو جائے گی جب وہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا. امام زمانہ بلند تر صلوات. اب پوری توجہ سے سنیے گا. ہم نے کہا تھے قرآن سے عقیدہ لینا ہو تو ہر آیت سے عقیدہ نہیں لے سکتے. 3 طرح کی آیتیں ہیں: مقطعات، متشابہات، محکمات. ہم نے کل گفتگو اس کی کر لی ہے، صرف ریکال کر رہا ہوں تاکہ آج کی گفتگو سے اس کا لنک پیدا ہو اور آپ ادھر ادھر نہ ہوں بلکہ ساتھ ساتھ میرے چلیں، کیونکہ منظم سلسلہ ہے اور مسلسل سلسلہ ہے. اس سلسلے کو توڑنا بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کی سماعتوں کے مسلسل ساتھ ہونے کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہے. چل رہے ہیں میرے ساتھ نا؟ تو وہ جو قرآن ہے جس سے آپ چاہتے ہیں عقیدہ بنائیں، وہ قرآن ہر آیت آپ کی ہدایت کے لیے نہیں ہے. ہر آیت آپ کو عقیدہ نہیں دے سکتی ہے. جو مقطعات ہیں وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہیں. جو متشابہات ہیں آپ کو شبہ میں ڈالنے والی آیتیں ہیں، اس سے بھی آپ عقیدہ نہیں لے سکتے. میں نے اس کی مثالیں بھی دی، چند مثالیں دی. اگرچہ قرآن مجید کی 1/3 سے زیادہ آیتیں آیات متشابہات ہیں. آیات those who confuse you, sometimes misguide you if you don't refer to the actual people, those who know the real knowledge of قرآن. راسخون فی العلم، جن کو اللہ نے خود فرمایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آیات محکمات بھی رکھی ہیں. ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہے کہ محکمات کی آیتوں سے تم عقیدہ لوگے تو تمہارا صحیح رہے گا. محکمات کیا ہے؟ میں نے مثال دی. توحید کے عقیدے کو کہاں سے لیں؟ سورہ توحید سے لیں. قل هو اللہ احد. متشابہات میں اور محکمات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کل ہم نے بتایا، میں بس دوہرا رہا ہوں. اور آج کے بعد اسی جملے کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. جملہ سنیے گا غور سے. محکمات اور متشابہات میں فرق یہ ہے کہ متشابہات کے ظاہر کو آپ لے نہیں سکتے، اس کے باطنی معنی کو اس کے صاحب، اس کے وارث سے آپ پوچھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ٹھیک؟ مگر محکمات وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، جس کا ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. اس کا ادھر ادھر کہیں سے بھی ترجمہ کر لو تمہاری ہدایت ہو جائے گی. جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ ہے، وہ ہے یا یہ ہے. یہ اور وہ میں فرق کیا ہے؟ جو آپ کو دکھائی دے وہ یہ ہے، جو آپ کی نگاہوں سے بھی بلند ہو وہ ہے، جو آپ کے خیالات میں آ جائے یہ ہے، جو آپ کے خیالات سے بھی بالا تر ہو وہ ہے. اس لیے ہوا میں بہت معنی ہے، اتنا بڑا گہرا اس میں معنی ہے، بلکہ معانی کا سمندر ہے کہ آپ جب نعرہ لگاتے ہیں علی کا تو علی بھی تو کوئی نعرہ لگاتے ہوں گے نا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ علی اپنا نعرہ تو نہیں لگاتے. ہم کو بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے، جرأت چاہیے، ہمت چاہیے، تو ہم کہتے ہیں یا علی. علی کو پکارتے ہیں نا. اور پکارنا عین عبادت بھی ہے اور عین توحید بھی ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے. مگر علی کا کیا نعرہ ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے جب بھی میدان میں جاتے تھے
या मन हु, वो याहू, ये बाद में इन लोगों ने से कहां से किस तरह से समझ लिया कि ये अली का नारा है, कामयाब नारा, तो हम भी डिजिटल दुनिया में याहू बना ले। याहू का मतलब है वो जो आपके मेरे तमाम ख्यालात से कहिए बालातर है, जो हमारी सोच के अंदर आ जाए, वो महदूद है, वो खुदा तो नहीं हो सकता। खुदा जो हमारी सोच, ख्याल, तसव्वुर, इमेजिनेशन से भी बालातर है। कौल ये वही ज़ाहिर भी है, बातिन में भी है। हुवा अल्लाहु अहद, वही अल्लाह अहद है। वाहिद और अहद में फर्क है। वाहिद एक को कहते हैं, अहद यकता को कहते हैं। एक और एकता में फर्क है कि नहीं है? एक कहेंगे तो दो भी तस्वुर में आ सकता है, तीन भी तस्वुर में आ सकता है, उसको आप गिनती में लेकर के पहली गिनती के तौर पर एक कहेंगे। मगर जब कहेंगे अहद तो वो फिर किसी गिनती में आने वाला नहीं है, वो यकता है जिसका कोई और हो ही नहीं सकता है। यही तो कमाल की बात है। और मैं इन बुजुर्ग के हक में दुआ करता हूं कि वाकई भी जहां तौहीद बयान होती है वहीं अली का नारा लगना चाहिए, क्योंकि तौहीद का जो शाहकार है कायनात में, वो मौला कायनात की शक्ल है और कोई हो नहीं सकता। इसलिए पूरी तवज्जो आपकी रहेगी। तो पहला हमारा बुनियादी अकीदा क्या है? तौहीद है। और वो कुरान से अगर लेना चाहें तो सूरह तौहीद है, जिसको सूरह इखलास भी कहते हैं। अहद, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कायनात की हर शय उसकी मोहताज, और वो किसी का मोहताज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब उसके मोहताज हो, मगर वो किसी का मोहताज नहीं है। इन्नहु गनियुन हमीद, वो बेनियाज है, उसकी तारीफ तुम करो तो तुम्हारी इज्जत है, हम्द तुम करो तो तुम्हारी उसमें भलाई है, वरना उसकी हम्द ना भी करो तो उसकी हम्द में कोई कमी। गनियुन हमीद। अब उस अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के हम कायल हैं कि नहीं हैं? हमने कल एक चैलेंज किया, आज चैलेंज का जवाब हमें दलील से देना होगा। कुरान और अहले बैत दोनों का सहारा हमें है, इसलिए हम हर बात को दलील की बुनियाद पर करते हैं। दीन और अकीदा भी दलीलों से फैलता है, जलीलों से नहीं फैलता। दलीलों से फैलता है। नहनु अब्नाउद दलील, हम दलीलों के साथ चलने वाले हैं, दलील को छोड़ के इधर उधर नहीं होते। हम कभी भी आंख बंद कर किसी पीर के चक्कर में नहीं पड़ते, ये किसी हुक्मरान के बनाए हुए इमाम के पीछे नहीं चलते, या किसी भी जबरदस्ती कब्जा करने वाले हुक्मरान के पीछे नहीं चलते। मैं पूरी तारीख को जुमलों में अदा कर रहा हूं। हम दलीलों के साथ चलते हैं। दलील है तो ये नहीं देखते कि किसके साथ दलील है, उसको कबूल कर लेते हैं। और अगर दलील नहीं है तो ये भी नहीं देखते कि देने वाला अपना है कि कौन है, उसकी बात हम हरगिज नहीं लेते। दलील है तो लेते हैं, दलील है तो नहीं है तो नहीं लेते। तो बुनियादी तौर पर हम आज दलील भी पेश करने जा रहे हैं। हमने कल एक चैलेंज किया था कि अकीदे तौहीद में भी हमारी कोई मिसाल कुल आलम इस्लाम में भी नहीं है। मुसलमान सारे फर्जंदान तौहीद है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? ये और बात है कि हलक के ऊपर से ही कहते हैं। वो च्युइंगम नहीं होता जो इंसान चबाता है, कोई दूर से देखे तो धोखे में आ जाता है कि ये तो बहुत कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा, खाली चबा रहा है।
کھانے کا ڈھونگ رچا رہا ہے، چبا رہا ایسے جیسے بہت کچھ کھا رہا ہے، ایک ڈراپ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، اور پھر منع بھی کرتے ہیں چوئنگم بنانے والے، اس کو سالو نہیں کرنا، نگل نہ جانا، یہ باہر سے ہی خالی چبا کے تھوک دینا۔ تو لوگوں کا عقیدہ توحید بھی اسی طرح ہے، باہر سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دل میں کوئی بت ہے جو بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑی طاغوتی قوت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں دل میں، اور وہ ہر ایک کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف اگر نہیں رکھتے تو اس خدا کا کہ جس کا خوف رکھنا چاہیے تھا۔ محمد بلندر صلوات اب لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی کہتا ہے، مگر جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کوئی نہیں کہتا۔ جملہ وہی ہے، کہنا بھی اسی طرح ہے، لفظوں کو بھی نہیں بدلنا ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں تو اس قدر کہتے ہیں پیورٹی کے ساتھ کہ جب کہتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور وقت کے طاغوت کے سامنے ذلیل و رسوا بھی ہو جائیں۔ دنیا نے نہیں دیکھا تماشا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، کلمہ توحید بھی زبان پر ہے، عمل کیا ہے؟ اپنی عورتوں کو لا کے نچا رہے ہیں کہ اپنے زمانے کا طاغوت خوش ہو جائے۔ جو طاغوت کے سامنے جھکتے ہیں وہ 1000 لاکھ کروڑ بار بھی کہے لا الہ الا اللہ، وہ توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ وہ رکھتا ہے جو ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، that he means it، وہ مانتا ہے، کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، زبان سے نہیں کہتا بلکہ اپنے روم سے کہتا ہے۔ میں ریجیکٹ کرتا ہوں ہر اس خدا کو کہ جو خدا کی جگہ پر آ کے مجھے دبانے کی کوشش کرتا ہے، مجھ سے کہتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر۔ میں کہتا ہوں تم نے ہماری قوم کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے توحید علی سے لی ہے، کسی بھگوڑے سے نہیں۔ ہم نے کسی بھگوڑے سے توحید نہیں لی ہے، ہم نے ایک دفعہ کہا لا الہ تو پھر ہم نے اس کو سمجھا بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ We reject all types of tyrants, we reject all types of idols۔ ہم نے اس سے پہلے کہا نا، بتوں کو ہم نے کبھی نہ دل میں بسایا، نہ گھر میں بسایا، نہ نگاہوں میں لا کے ان کی کوئی اہمیت دی، نہ اس بت پرست کی کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید سیکھی ہے تو بت شکن سے سیکھی، بت شکن سے سیکھی ہے۔ توڑنا جان سکتے ہو، بہت قیمت اس کی ادا ہوتی ہے، ہر کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ ٹرمپ کو کوئی نہ کہہ نہیں سکتا ہے، اب تک کوئی کہہ بھی نہیں سکا ہے۔ اگر کسی نے نہ کہا ہے تو وہ ہے کہ جو حسینی ہے، نام بھی حسینی ہے، کردار بھی حسینی ہے۔ میرے ساتھ چلیے تو پھر توحید سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی کسی طرح کا بت ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ بت بہت سارے ہوتے ہیں، میں نے کہا نا کہ کچھ بت تراشے ہیں، کچھ تراشے گئے بت پیش کیے جاتے ہیں، کچھ انسان کی شکل میں بت سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں اندازہ، کبھی بت بیٹے کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی بت بھائی اور دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی بت
بیوی کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی بت آپ کے اپنے قریبی دوست کی شکل میں آ سکتا ہے۔ بت کی تعریف کیا ہے؟ بت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی خدائی سے آپ کو ہٹائے، بندگی پروردگار سے روکے، وہ بت ہے، چاہے وہ خواہشات ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ علماء کی محفل میں ایک جملہ کہا تھا، اس بات کا بھی خیال رکھے کہیں ممبر تمہارے لیے بت نہ بن جائے۔ کبھی ممکن ہے کہ مصلی تمہارے لیے بت بن گیا ہو، کہ اس پر کوئی اور آ جائے تو تکلیف ہو، تو اس کا مطلب تم نے اس کو بت بنایا ہوا ہے۔ کبھی مصلی بھی بت ہو سکتا ہے، جی ہاں، کبھی ممبر بھی بت ہو سکتا ہے، جی ہاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بت کی کوئی خاص شکل صورت نہیں ہوتی۔ فتح مکہ ہوا، کنکر کرنے کے بعد سرکار نے کہا کہ اب باری آئی ہے بتوں کے توڑنے کی۔ سنا ہے آپ نے؟ بتوں کو توڑنے کی۔ 3 سب سے بڑے بت جس کی طرف بہت زیادہ مکے والے توجہ دیتے تھے، توسل کرتے تھے، منتیں لے کے جا کے پیش کرتے تھے، تعویذیں ان بتوں کی خاک سے بناتے تھے، بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے، ان کے بتوں کی خاک کو اٹھا کر کے سرما بنا کر کے بچوں کی آنکھوں میں لگاتے تھے۔ 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، 3 بڑے۔ اب اگر ظاہری دیکھیں تو پتھر کے بنے ہیں، بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ چلو پتھر کے تو نہیں، انسانوں کے ہی بت بنا لیتے ہیں۔ اور آج بھی وہ بت ایسے مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں ان بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کل ہی میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بہت زیادہ فریاد کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، لوگوں گمراہ ہو رہے ہو، اتنی جلدی تم شیعوں کی طرفداری کی بات کرنے لگ گئے ہو، وہ تو ان کو مانتے نہیں ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ بتوں کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ صاف صاف حق اور باطل سمجھ میں آ گیا، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو جو حق کے سمجھنے سے روکے وہی تو سب سے بڑا بت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ تھوڑا مزید آپ قربت اپنے اندر پیدا کریں، قریب آ جائیں، اور مجلس کا ایک ماحول جو بنا ہوا ہے الحمدللہ اس کو مزید رونق عطا کریں، ایک صلوات کا سہارا لے کر محمد و آلہ محمد۔ محمد عجل فرجہم۔ اب ذرا پوری توجہ میرے ساتھ رہے، توحید ہم سمجھ رہے ہیں، توحید کا پہلا پارٹ ریجیکشن ہے، to reject, to refuse all types of idols۔ بتوں کو توڑنے کی بات آئی، بڑے بڑے سامنے آئے، کیونکہ وہاں سے پلٹوار تو کوئی بت کرتا نہیں ہے نا۔ بھائی میرے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر آپ مجھے اس کا تھوڑا سا اشارہ دینا، سمجھ رہے ہیں ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پلٹوار وہاں سے ہونے کا امکان نہیں تھا، ہر کوئی حاضر ہے۔ باقی جنگوں میں پچھنے کا بھی خطرہ ہے، پیچھے پیچھے ہے، پیچھے ادھر، یہاں آگے آگے، کیوں؟ کیونکہ بے جان بتوں کو توڑنا ہے نا۔ سرکار نے کہا نا، جو حقیقی بتوں کو توڑنے والا تھا نا وہی آئے گا، یہ جو بت ہیں ان کو بھی توڑنے کے لیے۔ اب سنیں گے، ہر کسی کی خواہش تھی بتوں کو توڑے نا، کعبے کے اندر کے بت کی بات ہے، اللہ کے گھر پر بتوں کا قبضہ ہے، بتوں کے قبضے کو چھڑانے کے لیے اللہ کا یا نبی جائے گا یا اللہ کا ولی جائے گا۔
اب توحید کے علمدار دو ہی تو ہیں، ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اب بتوں کو توڑنے کے لیے کسی اور کو نہیں انوالو کیا جا رہا۔ They like to participate, but the Prophet said, no, you keep yourself away from this great opportunity. کوئی اور نہیں آئے گا، علی اور سرکار۔ 30 years کا گیپ ہے between حضور and علی۔ کتنے سال کا؟ 30 سال بڑے ہیں حضور، جوان ہیں 30 سال ینگ ہیں علی۔ ہونا تو یہ تھا کہ علی جوان رسول اللہ کو کاندھے پہ لیتے، بزرگ پر تو بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہوتا ہے نا، یا نہیں، گو ٹو دا ادر آپشن۔ کیوں کاندھے پہ جائیں؟ سیڑھی بنا لیتے ہیں، سیڑھی رکھتے ہیں اور دونوں دو طرف لگ جاتے ہیں، کچھ محمد توڑے کچھ علی توڑے، وہ تم کو ہی تو توڑنا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نو زمانے میں ابھی سیڑھی کا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیڑھی کا کانسیپٹ تو نمرود نے پہلے ہی پیدا کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے نار نمرودی میں پھینکنا چاہا تھا تو آگ اتنی بھڑکائی تھی کہ کوئی قریب سے پھینک نہیں سکتا تھا، تو بڑی سیڑھی بنائی گئی، پھر اس سیڑھی کے ساتھ ایک جھولا بنایا گیا اور جھولے میں بٹھا کر کے حضرت ابراہیم کو نار نمرودی میں پھینکا گیا تھا۔ تو سیڑھی کا کانسیپٹ تھا، تو سیڑھی کا استعمال ہو بھی سکتا تھا۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ اب اس وقت سارے مکے میں ہیں ہم سب، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں ہیں ہم سب، خانہ کعبہ میں بت ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، سیڑھی کا انتظام نہیں کرتے، اور پھر جوانی پر بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ جوان سے کہتے ہیں تم میرے کاندھے پر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ دنیا کے نظام کو آپ بدل کے کوئی نئی بات کر رہے ہیں، کوئی نرالی بات کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میں کیا کروں، علی کے بارے میں تو ہر چیز نرالی ہے، ہر چیز نرالی ہے۔ اس کی ولادت کی بات ہو تو خانہ کعبہ میں ایک نرالی بات تھی، ہر چیز نرالی ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی بات کچھ ایسے ہی ہے، کاندھے پر رسول کے علی تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور علی کے ہاتھ نہیں ہیں، حضور کے دوش مبارک پر علی کے قدم ہیں۔ تاریخ خلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور کے بعد ممبر پر جو آخری والا اوپر والا زینہ تھا، ان کا نام یہ حضور کی جگہ ہے، اس کے نیچے زینے پر بیٹھتے تھے۔ دوسرے آئے تو وہ 2 زینے بھی انہوں نے چھوڑ دیے کہ ان کا احترام ہے، وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے رہے تو ہم نہ بیٹھے، تیسرے زینے پہ آ گئے۔ تیسرے آئے تو چوتھے زینے پہ جو نیچے والا آخری۔ اب جب باری مولا کائنات کے اب لوگوں نے کہا یا تو نیا ممبر بنے گا الگ سے، یا پھر سرکار مولا کائنات کھڑے ہو کے تقریریں کیا کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی سارے زینے کیپچر ہو چکے ہیں۔ جب دنیا نے دیکھا تو سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا دیکھا؟ پہلے پہ قدم، دوسرے پہ قدم، تیسرے پہ قدم، جا کے وہی ٹھیک بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب انصاف سے بتائیے یہاں درود بھی پڑھنے کی جگہ تھی کہ نہیں تھی؟ حیرت
ہوئی ہوگی, کسی نے چیمی گوئیاں بھی شروع کر دی ہوگی, شاید کسی نے پوچھ بھی لیا ہوگا تو میرے مولا نے یاد دلایا ہوگا, ارے تم ممبر کی بات کرتے ہو, علی کے قدم تو رسول اللہ کے دوش مبارک پر گئے ہوئے تھے. اب نہیں معلوم بتوں کو توڑنے کے لیے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ سرکار کے دوش مبارک پر مولا کائنات اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں. کسی عارف نے عرفانی نکتے کو شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی. وہ شعر بھی اردو کا ہی شعر ہے, اس لیے میں سنائی دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ خدا ہی جانے اس کی رفعتوں کی انتہا کیا ہے, خدا ہی جانے اس کی رفعتوں کی انتہا کیا ہے کہ دوش صاحب معراج جس کا پہلا زینہ ہے. دوش صاحب معراج, کہ دوش صاحب معراج جو معراج پر جا کے آ چکا, جہاں وہ جا رہا تھا تو جبرائیل امین بھی رک گئے تھے کہ اب اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں. وہ ہمارا نبی جو صاحب معراج ہے, اس کے دوش پر جس کا پہلا قدم ہے اور وہ پہلا زینہ ہے, تو اس کی رفعتوں کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہاں صرف دو باتوں کو سرکار ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. توجہ توجہ توجہ. ایک, حقیقی معنوں میں بت شکنی کا عہدہ یا مجھے حاصل ہے یا علی کو حاصل ہے. کوئی بت توڑنے کے لیے آ نہیں سکتا جس نے کہیں بت پرستی کی ہو, جس کی تاریخ میں بت پرستی ایک دو دن کے لیے نہیں سال ہر سال ہے, اسے کیسے اجازت ملے گی؟ اور وہ بھی باہر کی بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, خانہ کعبہ کے اندر کی بتوں کی بات. نمبر 1. نمبر 2, پوری توجہ سے, نمبر 2, ہر طرح کا بت صرف علی توڑ سکتا ہے. اب ہر طرح کا بت کیا ہے سنیے. جب سارے بت توڑ دیے گئے تو کچھ صحابہ آئے سرکار کی خدمت, چلو اچھا ہوا. اب وہ دل سے کہہ رہے تھے یا حسرت میں کہہ رہے تھے, مجھے تو نہیں معلوم, میں کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتا ہوں, میں ہر ایک کو پازیٹیولی پیش کرتا ہوں. انہوں نے یقیناً پازیٹیولی یہ بات کہی ہوگی کہ پروردگار, اے رسول اکرم, یا رسول اللہ, بہت اچھا ہوا, اب نہ بت ہے نہ بت پرستی ہے. جملہ خاص وہ جو بعد میں بڑے بڑے ہو گئے ان کی زبان سے کیا کہ چلو اچھا ہوا کہ نہ بت رہ گئے نہ بت پرستی رہ گئی. آیت نازل ہو گئی. چلے میرے ساتھ کے نہیں چلے, سب چل رہے, سب کی بیدار ہے تسمات. تو پھر سن لیجئے گا, آیت نازل ہو گئی. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے حبیب ان سے کہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنے ہوا و ہوس ہی کو اپنا بت بنا لیا ہے. یہ باہر کے بت توڑے ہیں, خوشی کی بات نہیں ہے. اندر کے بت کا کیا کریں گے؟ ان کی خواہشات کا جو بت انہوں نے بیٹھا پیدا کر کے بنا لیا ہے, پال رکھا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل ہم رسول کی جگہ لے لیں گے, ہم بھی آ جائیں گے تخت خلافت پر, ہم بھی آ جائیں حکومت سنبھال. یہ جو ہوا و ہوس کا بت ہے اس کا کیا کریں گے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. نہیں معلوم, کبھی کبھی شاعر شعر کہہ دیتا, اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ شعر اس نے کہہ دیا, اور جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ کتنی گہرائی میں بات کر رہا ہے.
کتنی گہرائی میں بات کر رہا ہے. بت شکنی علی نے بتوں کو توڑا تو خالی بتوں کو ظاہری توڑا نہیں بلکہ ان کی خواہشات کے بت بھی چکنا چور کر خواہشات کے بت بھی چکنا چور ہوتے چلے گئے. اور شاعر نے نہ جانے اس گہرائی میں جا کے یہ شعر کہا یا ایسے اس کی زبان سے شعر نکل آیا. حضرت ابو طالب سے خطاب کر کے کہتا ہے, ابو طالب علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے, عجیب شعر عجیب ہے, سنیں گے. بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے. اے ابو طالب, بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. اس لیے پہلا نشانہ خود حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے. وہ بھی کافر تھے. اچھا, تم جب شراب پی رہے تھے کبھی ابو طالب کو دیکھا؟ جب تم بت پرستی کر رہے تھے کبھی تمہارے ساتھ ابو طالب کو کھڑے ہوئے دیکھا؟ پھر کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا, تمہارے سامنے پڑھیں گے تو مسلمان, نہیں پڑھیں گے تمہارے سامنے تو مسلمان نہیں. عجیب ہے. ابو طالب کی شخصیت کے لیے مولا رسول اکرم کا ایک جملہ کافی ہے. جانتے جملہ کیا ہے؟ میں اپنے چچا کی ایک لمحہ جدائی کو اپنے لیے عذاب سمجھتا ہوں. اب جب رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کے ایک لمحہ جدائی کا برداشت نہیں ہے تو بتاؤ آخرت میں رسول اللہ اپنے چچا سے جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ اتنی بھی سمجھ میں تمہارے نہیں آتی بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ جو توحید ہے, یہ جو بت شکنی ہے, یہ جو بتوں کو توڑنے کا جذبہ ہے, وہ علی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. تو اس کی اولاد نے اسی سلسلے کو آگے بڑھا جس کی وجہ سے دشمنیاں مسلسل دشمنیاں, بغض. آج ہی ایک ہمارے اسی لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر ایک ہمارے اہل سنت کے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی علی کے وہ بچوں کے نام نہیں بتائے کہ جو کربلا میں تھے اور شہید ہو گئے. ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں, اس میں کیا رہے. پھر ناموں سے آپ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بہت پیار تھا. میں نے کہا پیار ایک طرفہ ہوتا ہے یا دو طرفہ ہوتا ہے؟ بتاؤ, پیار ایک طرفہ ہوتا ہے یا دو طرفہ ہوتا ہے؟ ایک طرفہ پیار ہے تو وہ اس کی بزرگواری کی علامت ہے, اس کی عظمت کی علامت ہے. ایک طرفہ اگر مہربانی دیکھو تو وہ بڑا مہربان ہے, وہ بڑا سخی ہے, بڑا کریم ہے کہ اس کا کلیجہ بھی اتنا بڑا ہے. دو طرفہ دیکھو نا. ایک بھی صحابی کی اولاد کا نام علی بتا دو, اتنا بغض, یا خود بغض میں رکھتے نہیں تھے نام, یا بغض والوں کے شر سے بچنے کے لیے نہیں رکھتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ 1 لاکھ 1.25 لاکھ مسلمان مومن صحابی, مگر ان میں سے کسی ایک بیٹے کا نام بھی علی نہیں تھا. تاریخ ہے, اس کو جھٹا نہیں سکتے آپ. تو اگر آپ کوئی ثابت کرنا چاہیں نا ناموں کو لے کر کے, تو اس طرف بھی دیکھیں, سکے کا ایک رخ نہ دیکھیں, دوسرا رخ بھی دیکھیں. اگر پیار ادھر سے تھا تو ادھر کیا تھا؟ ادھر بغض ہی بغض تھا, دشمنی تھی. ایک نے نام غلطی سے اپنے بیٹے کا علی رکھ دیا. جیسے ہی اس بچے کو مکتب میں رجسٹر کرنا پڑا, اسکول میں رجسٹریشن ہوتی تھی نا, تو وہ جو مکتب میں گیا تھا تو اس نے جیسے ہی نام کا کہتے کہتے لرزتا گیا. پھر اس کے بعد اس نے فوراً کہا نہیں, میرا نام علی نہیں, میرا نام اولائی, نام تک بدل دیا. اور شاید
شاید یہی وجہ ہے کہ میرے مولا حسین نے کہا کہ میں بابا کے نام کو زندہ رکھوں گا، میرے ہر بیٹے کا نام علی ہوگا۔ دیکھیے کربلا کو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ لے آئیں، اور دیکھیں کہ کردار میرے مولا حسین کا کتنا عظیم ہے۔ اسی نا کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا نا۔ حسین نے نا کہا، نا یزیدیت کو نو کہا، نو ٹو ہیومینیشن، ذلت کو گوارا نہیں کیا، انکار کیا، تو پھر مدینہ چھوڑ کے آپ مکے کی طرف کیوں گئے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو شام کی طرف رخ کرنا تھا، مگر یہاں مقابلے کے لیے تیاری کی ضرورت تھی، اور خانہ کعبہ مرکز تھا مسلمانوں کا۔ مسلمان سارے اکٹھا ہوں، میں ان کے سامنے اپنی بات رکھوں، میں جو نہ کہہ رہا ہوں اس کی دلیل پیش کروں، جو میرے ساتھ چلے اور اس کے ساتھ میں آج کے زمانے کے طاغوت سے بھرپور نبرد آزما ہو جاؤں۔ میرے مولا کا یہ ارادہ تھا۔ نکل گئے، اور چلتے چلتے آپ ساری تاریخ سے واقف ہیں۔ 2 محرم جو دن آج کا ہی ہے، یہ قافلہ مختصر اس سرزمین تک پہنچ گیا۔ سرزمین تک پہنچنے کی خبر بھی کوئی باہر سے نہیں آئی۔ جانور چلتے چلتے رک گئے، ناقہ آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، اور پھر ایسے میں بی بی نے کہا ماجائے حسین یہاں سے جلدی نکلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہ کون سی سرزمین آ گئی کہ جس میں زہرا کی بیٹی کا کلیجہ کانپنے لگا ہے؟ میرے مولا حسین نے روکا قافلے کو، اور اتر کر کے وہاں کے جو باشندہ تھے ان کو بلایا، اور وہ بنی اسد کے لوگ تھے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے سوال کیا کہ اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عجیب بات ہے، بیابان ہے، ریگستان ہے، مگر کسی ریگستان کا نام اگر ہے ہوتا بھی ہے تو ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، مگر اس سرزمین کو 7 نام دیے گئے تھے۔ 7 names for that land of Karbala۔ جب میرے مولا نے پوچھا بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس سرزمین کو عمورہ کہتے ہیں، کسی کا نہیں اور نام ہے، کہا ہاں اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں، کہا بتاؤ اور نام، کہا غازریہ کہتے ہیں۔ نام وہ دہراتے جاتے تھے، مولا پھر پوچھتے جاتے تھے بتاؤ اس کا اور کوئی نام ہے، اور کوئی نام ہے۔ ایک مرتبہ 7واں نام جب بولنے والوں نے بولا، کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی سکون پا نہیں سکا ہے، جو بھی یہاں پر آیا وہ بلا میں مبتلا ہوا، اسے مصیبت نے گھیر لیا، اس لیے سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے میرے مولا نے یہ نام سنا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادار ایک مرتبہ میرے مولا نے حکم دیا یہیں پر خیمے لگا دیے جائے، ہمارا ٹھکانہ اسی جگہ پر ہوگا، بچوں کو مائیں سینے سے لگا لے۔ اب وہ جو وقت آئے جس کا انتظار تھا آ گیا ہے، اور ابھی سے تیاریاں شروع ہو۔ ایک مرتبہ خیمے لگاتے لگاتے کرسی پر میرا مولا بیٹھے آرام فرما رہا تھا کہ ایک بار پھر زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوڑ کر جوان بیٹا، غیرت مند بیٹا باپ کی زبان سے ایسا جملہ سنے کیسے صبر کر سکتا تھا؟ دوڑ کر کے آئے علی اکبر کا بابا خیر تو ہے؟ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ نے یہ جملہ، یہ آئے کریمہ جو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے آپ نے پڑھا؟ کہا بیٹا میں کیا بتاؤں کہ میری ابھی آنکھ بند بھی نہیں ہونے والی تھی کہ کسی منادی نے ندا دی یہ قافلہ موت کے دہانے تک پہنچ گیا ہے۔ موت کی خبر سنی تو میں نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب
ذرا دیکھیے غیرت علی اکبر کو. کہا کہ بابا الاسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہو تو کائنات میں حق پر کون ہو سکتا ہے؟ تو علی اکبر کا جذبہ سنیے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا جب ہم حق پر ہیں اور ہمیں یقین ہے تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائے, ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں گھبرا نہیں رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں. عزادارو, خیموں کو لگانے سے پہلے میرے مولا نے عجیب تاریخ کا کردار ظاہر فرمایا. جانتے کیا کیا؟ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, بتاؤ اس کی یہ جو زمین ہے کس کی ہے, اس کا مالک کون ہے؟ کہا مالک کچھ آ گئے. کہا یہ ہماری زمین ہے, 4 مائل اسکوائر مائل. میرے مولا نے کہا اس پوری سرزمین کو میرے حوالے کر دو, مجھے بیچ دو. اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں انہوں نے کوشش کی قیمت کو بڑھا کے پیش کری, یہاں تک کہ 60,000 درہم پر وہ معاملہ طے پایا اور میرے مولا نے 60,000 درہم عطا کر دیے. یہ تاریخی کردار کو رکھا کہ اگر ہم کہیں مرنا بھی چاہتے ہیں تو غصبی زمین پر نہیں مرنا چاہتے, ہم اپنی زمین بنا لیں گے, پھر وہاں پر ہماری قبریں بنیں گی. بنائی قبروں کو تو بھی اپنی ہی زمین میں بنائی. میرے مولا نے پیسے دے دیے اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کچھ دن کے مہمان ہیں, اس زمین کو ہم لے کے کیا کریں گے, ہم تمہیں واپس کریں گے. ایک شرط ہے, اس شرط کو تم قبول کرتے ہو تو ہم یہ زمین پھر واپس تمہیں ہبہ کر دیں گے. سنیں گے وہ شرط کیا تھی؟ میرے مولا نے کہا ہماری شہادت کے بعد ہمارے چاہنے والے زیارت کو آئیں گے, زائر جب آئے تو وعدہ کرنا تو ان کی مہمان نوازی کرو گے اور 3 دن تک انہیں کھانا کھلاؤ گے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو گے. اگر تم وعدہ کرتے ہیں تو یہ زمینیں واپس تمہیں لوٹا دیتا ہوں. میرے مولا نے تو لوٹا دیا, انہوں نے وعدہ وفائی نہیں کی. تاریخ بدل گئی, زمانہ بدل گیا. 1400 سال کے بعد اب ان کے اسی خاندان کے لوگوں کو یاد آیا ہے, اس لیے کہتے آؤ ہم سے کھانا لے لو, آؤ ہم سے پانی لے لو. مولا کتنا عزاداروں کا خیال رکھتا تھا, کتنا زائروں کا خیال رکھتا تھا کہ کوئی زائر میرا آئے تو نہ بھوکا رہے نہ پیاسا رہے. میں کہوں گا مولا عجیب کریم ہے آپ کے بچوں کو نہ کھانا ملا نہ پانی سے سیراب کیا گیا. عزادارو وہ شام آ گئی جو بالکل اس وقت جو شام ہے نا اسی طرح کی شام 2 محرم کی شام آئی ہے, اندھیرا چھانے لگا ہے. ایک مرتبہ جس خیمے میں بی بی رہا کرتی تھی خیمے سے دوڑتی ہوئی آئی اور حسین کے خیمے میں آ گئی. کہاں آ جائے حسین, ذرا پتا تو کرو, جیسے ہی شام ڈلی ہے کوئی بی بی ہے جو رو رہی ہے اور رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور بار بار کہتی جا رہی ہے وہ حسین وہ مظلوم. اللہ اکبر. حسین کو لے کر کے بی بی نے کہا چلو چل کر کے تم بھی سنو وہ آواز گریا, وہ آوازیں گریا, تم بھی سنو. میرے مولا بھی اپنی بہن کے ساتھ آئے اور آ کر کے کان لگایا, آوازیں گریا, ایک بی بی کے رونے کی آواز, یا وہ حسینہ وہ مظلومہ. کہا بہن تم غور سے سنو, یہ تمہاری جانی پہچانی آواز ہے, یہ کسی اور کی آواز نہیں, ذرا غور سے سن کے پھر بتانا. ایک بار بی بی نے پھر سے غور سے سنی, کہا یہ تو میری اماں کے رونے کی آواز ہے. بھائی نے بہن کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالے, کہا بہن اے میری ہمشیرہ زینب, جب سے ہم مدینہ چلے ہیں میری ماں بھی ہمارے ساتھ چل کر یہاں تک آئی ہے. یہ میری ماں ہے جو مجھے بار بار بتا رہی ہے کہ
کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے. اب زینب کے کلیجوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا زینب دیکھنا چاہتی ہو کہ کون کہاں شہید ہونے والا ہے. ایک مرتبہ ہر ایک کی جائے شہادت دکھانی شروع کی. دیکھو وہ مقام ہے جہاں قاسم علاج کو پامال کر دیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں محمد کو شہید کر دیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا. ایک ایک شہادت کی جگہ بتاتے جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ نشید کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سوائے غم کربلا کی کوئی غم نہ دے. ذرا سنیے گا. خاموش ہو جاتے ہیں, بے چین بی بی اور ہو جاتی ہے. ماں جائے حسین خاموش کیوں ہو گئے؟ اس نشے میں کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم سنو گی, تم دیکھو گی کہ کند خنجر ہوگا, خشک گلا ہوگا, سینے پہ قاتل بیٹھا ہوگا, چھری چلے گی, آسمان سے خون کی بارش ہوگی, زمین کو زلزلہ ہوگا. ماتم حسین. یا حسین 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 اسلام کے محسن کا ماتم ہے بابا لوگو, 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 اسلام کے محسن کا ماتم ہے بابا لوگو. گیا غربت میں تیرے جرم و خطا لوگو, اسلام کے محسن کا ماتم ہے بابا 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 لوگو. یہ کس کا قبیلہ ہے جس گود کے پالے ہیں, دیکھو تو ذرا ان کے انداز نرالے ہیں.
تم تیر چلاتے ہو، تم تیر چلاتے ہو، دیتے ہیں دعا لوگوں اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا 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 لوگوں تطہیر کے پردے سے ہم کیسے نکل آئے سادہ سے اگر کہہ دو اس آگ میں جل جائے کرتے ہوئے خیروں سے آتی ہے صدا لوگوں اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا 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 لوگوں قرآن کے حافظ تھے جو تیر چلاتے تھے قرآن کے وارث تھے جو زخم اٹھاتے تھے قرآن کا لوہا ہے قرآن کا لوہا ہے لے کر وہ بلا لوگوں اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگوں اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگوں اسلام کے محسن آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے سجاد سجاری ہے کربلا جاری ہے برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے برسا ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے لہو رنگ آزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا
کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے صبح بڑھتے ہوئے نوحہ ہے نکلتا سورج رات آتی ہے تو یہ آہوں نکلتا سورج وہی شام گرا جاری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ عزاداری ہے کربلا جاری ہے شہ کا پرسا ہے لہو رنگ